بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے اسلامک سالو کوسچن کو پیارے دیکھنے والے خیریت سے ہوں گے۔ یہ ویڈیو اسلامک سوالات پر مبنی ہے، امید ہے آپ کو پسند آئے گی۔ تو شروع کرتے ہیں۔ سوال ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح میں کون سے خلیفہ شامل ہوئے؟ جواب ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ سوال ہے، بتائیں اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام پر کتنی کتابیں نازل فرمائی؟ جواب ہے 100 صحیفے اور 4 کتابیں۔ سوال ہے، کون سا گوشت کھانا حلال لیکن بیچنا حرام ہے؟ جواب ہے قربانی کا۔ سوال ہے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جگہ کس کو امامت پر مامور کیا تھا؟ جواب ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو۔ سوال ہے، کلمہ تمجید کس کلمے کو کہتے ہیں؟ جواب ہے تیسرے کلمے کو۔ اسلام کے پہلے پرچم بردار صحابی کون تھے؟ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ۔ بتائیں خانہ کعبہ کا نقشہ کس نے بنایا تھا؟ خانہ کعبہ کا نقشہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بنایا تھا۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیں اور بیل کے نشان پر کلک کر کے آل نوٹیفیکیشن آن کر لیں تاکہ آنے والی نیو ویڈیو آپ تک جلد پہنچ سکے۔ جزاک اللہ خیر۔ کس منزل میں سورتوں کی تعداد 13 ہے؟ چھٹی منزل میں۔ سوال ہے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی اسلام قبول کرنے سے پہلے کنیت کیا تھی؟ جواب ہے ابو عمرو۔ سوال ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو لباس میں کون سا رنگ پسند تھا؟ جواب ہے سبز اور سفید رنگ۔ سوال ہے، جو شخص اپنے بیٹے کو ناظرہ قرآن پاک سکھلائے اس کے لیے کیا اجر اللہ پاک نے رکھا ہے؟ جواب ہے اس کے سب اگلے اور پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ فتح مکہ کے وقت، مکہ میں داخلے کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر پر کس رنگ کا امامہ باندھ رکھا تھا؟ سیاہ رنگ کا۔ کس جگہ بھاگنے سے انسان جہنم میں جائے گا؟ کفار سے جنگ کے دوران لشکر سے بھاگنے والا جہنم میں جائے گا۔ سوال ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مشابہت کس نبی سے تھی؟ جواب ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ سوال ہے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی اس بہن کا نام بتائیں جو ام المومنین بنی۔ جواب ہے حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ۔
سوال ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کس رنگ کے لباس کو سخت ناپسند فرماتے تھے؟ جواب ہے تیز سرخ۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنے بھائی اسحاق علیہ السلام سے بڑے تھے یا چھوٹے؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت اسحاق علیہ السلام سے بڑے تھے۔ سوال ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا قاتل کون تھا؟ جواب ہے ابو لولو فیروز۔ سوال ہے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کا مزار کہاں واقع ہے؟ جواب ہے استنبول میں۔ سوال ہے دعائے خلیل نوید مسیحا کس نبی کو کہا جاتا ہے؟ جواب ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ سوال ہے کون سے نبی کو پہاڑوں اور درختوں سے سلام کی آواز آتی تھی؟ جواب ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ سوال ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے کس صحابی کی نماز جنازہ پڑھائی؟ جواب ہے حضرت اسد بن زرار رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ سوال ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس شخص کو کہا کہ میں تمہارے ہاتھوں میں کسرا کے کنگن دیکھ رہا ہوں؟ جواب ہے سراقہ بن مالک کو۔ سوال ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کا انتقال کون سے سال اور ماہ میں ہوا؟ جواب ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملنے کے 10 سال بعد ماہ شوال میں۔ سوال ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے سفر پر نبوت کے کون سے سال گئے؟ جواب ہے نبوت کے 5ویں سال۔ سوال ہے کون سا کھانا ہے جس کا اللہ پاک حساب نہیں لیتا؟ جواب ہے مہمان کے ساتھ کھانا۔ جنت میں کون سی 2 عبادتیں باقی رہیں گی؟ ایمان اور نکاح۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کا چہرہ مبارک کس نبی سے ملتا تھا؟ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کا چہرہ مبارک اپنے نانا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ تھا۔ سوال ہے اصحاب الایکا کس مذہب کے پیروکار تھے؟ جواب ہے بت پرستی۔ کس کے پیچھے ہنسنے سے انسان گناہگار ہوتا ہے؟ جنازے کے پیچھے۔ سوال ہے شیخ الانبیاء کس نبی کو کہا جاتا ہے؟
قرآن مجید میں ذات العماد کس قوم کو کہا گیا ہے اور اس کا مطلب کیا ہے؟ قوم عاد کو مطلب ہے ستونوں والے۔ کس دن لوگوں کو دوپہر کے وقت آگ میں ڈالا جائے گا؟ قیامت کے دن۔ کون سا کپڑا مردوں کے لیے پہننا حرام ہے؟ ریشمی۔ چہرے کے دو رخ رکھنے والے آدمی کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں میں سب سے برا وہ آدمی ہے کہ جو دو رخوں والا ہے، کچھ لوگوں کے پاس جاتا ہے تو اس کا رخ اور ہوتا ہے اور دوسرے لوگوں کے پاس جاتا ہے تو اس کا رخ اور ہوتا ہے۔ انسانی جسم کے کس حصے پر تماچا مارنے کی ممانعت ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترجمہ، جب کوئی تم میں سے اپنے بھائی کے ساتھ لڑے تو منہ پر تماچا نہ مارے۔ سوال ہے، کون سی حرام چیز پینا ثواب ہے؟ جواب ہے غصہ۔ سوال ہے، اپنے بھائی کے پیٹھ پیچھے دعا مانگنے کا کیا فائدہ ہے؟ سوال ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بھی مسلمان اپنے بھائی کے پس پشت اس کے لیے دعا مانگتا ہے تو فرشتہ کہتا ہے کہ تیرے لیے بھی اسی کی طرح ہو۔ وہ جانور کون کون سے ہیں جو جنت میں جائیں گے؟ خالد بن معدان سے روایت ہے کہ کوئی جانور جنت میں نہیں جائے گا سوائے اصحاب کہف کے کتے کے، اور علامہ علوسی صاحب روح المعانی نے بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا دمبا بھی جنت میں جائے گا، نیز اچھے اچھے جانور بھی جنت میں جائیں گے جیسے مور، ہرن، بکری وغیرہ۔ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم حیات تھے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو کہاں کا قاضی مقرر کیا گیا تھا؟ یمن کا قاضی مقرر کیا۔ کس نبی کے لیے کنوا روٹی لاتا تھا؟ حضرت الیاس علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اردن کے قریب ایک نالے کے پاس جا کر روپوشی اختیار کی۔ حضرت الیاس علیہ السلام کا اللہ پاک نے کھانے پینے کا انتظام اس صورت میں رکھا کہ ایک کوے کو اللہ پاک نے حکم دیا تھا جو کہ صبح و شام حضرت الیاس علیہ السلام کے لیے روٹی لاتا تھا۔ سوال ہے، کلمہ استغفار کس کلمے کو کہتے ہیں؟ جواب ہے پانچواں کلمہ۔ سوال ہے، کس شخصیت کے سر کے بال پیدائشی سفید تھے؟ جواب ہے حضرت عبد المطلب کے سر پر پیدائشی طور پر کچھ بال سفید تھے، اسی وجہ سے آپ کا لقب شیبہ پڑا، کیونکہ شیبہ کے معنی ہے بوڑھا۔ سوال ہے، قصر نماز کتنے فاصلے کے سفر پر شروع ہوتی ہے؟ جواب ہے 48 میل کے فاصلے پر شروع ہوتی ہے۔ سوال ہے، وہ کون سے صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جن کو جنابت یعنی ناپاکی کی حالت میں مسجد آنے کی اجازت تھی؟
جواب ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو جنابت کی حالت میں مسجد آنے کی اجازت تھی۔ سوال ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بہترین پسند کی غذائیں کیا ہیں؟ جواب ہے حلوہ، شہد، سرید، گوشت، چھوہارا اور دودھ۔ سوال ہے پہلی نماز کی امامت کس نے کی تھی؟ جواب ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے۔ کس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بالوں کو بھاری پتھر کے نیچے دبایا تھا؟ جب لبید ابن عاصم نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جادو کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بالوں کو نر کھجور کے خوشے کے غلاف میں رکھ کر بنی زریق کے کنویں بئر عریض کی تہ میں ایک بھاری پتھر کے نیچے دبا دیا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کس خاتون کے بارے میں فرمایا تھا کہ یہ میری والدہ کے بعد میری ماں ہے؟ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں۔ سوال ہے وہ کون سا مسلمان سائنسدان ہے جو حرکت زمین کا قائل تھا اور اس نے زمین کی گولائی کو جو حساب لگایا ہے وہ جدید ترین اندازہ کے قریب ترین ہے؟ جواب ہے البیرونی۔ سوال ہے حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کے وقت آپ علیہ السلام کی اولاد کی تعداد کتنی تھی؟ جواب ہے آپ کی اولاد کی تعداد 40,000 تھی، جن میں پوتے پڑ پوتے سب شامل ہیں۔ سوال ہے کون سا جن تھا جو ہر نبی کی خدمت میں حاضر ہوا؟ جواب ہے حامہ بن علیم۔ سوال ہے غزوہ خندق میں خندق کھودنے کی تجویز کس نے پیش کی تھی؟ سوال ہے غزوہ خندق میں خندق کھودنے کی تجویز کس نے پیش کی تھی؟ جواب ہے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ کون سا کام جس کو کرنے سے انسان کی عمر میں اضافہ ہو جاتا ہے؟ گناہوں سے عمر کم ہو جاتی ہے اور عمر کی برکت ختم ہو جاتی ہے، جبکہ نیکی کرنے سے عمر میں برکت اور اضافہ ہوتا ہے۔ سوال ہے حضرت یعقوب علیہ السلام سے کس عظیم قبیلے کی ابتدا ہوئی؟ جواب ہے بنی اسرائیل کی۔ سوال ہے قرآن پاک میں کس تذکرے کو احسن القصص کہا گیا ہے؟ جواب ہے حضرت یوسف علیہ السلام کے تذکرے کو۔ عہد بنو امیہ میں بازنطینی سلطنت کا دارالحکومت کون سا شہر تھا؟ قسطنطنیہ۔ سوال ہے مسلمانوں کا زیارت کعبہ کا ارادہ کیسے بنا؟ جواب ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ کا طواف کرتے ہوئے خواب میں دیکھا تھا۔ سوال ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح کا خطبہ کس نے پڑھا؟
जवाब है हजरत अबू तालिब ने। सवाल है गज़वा तबूक के मौके पर हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो ने अपना कितना सामान पेश किया? जवाब है निस्फ। सवाल है किन लोगों की बख्शिश रमजान में भी नहीं होती? जवाब है शराबी, वालिदैन का नाफरमान, कतई रहमी करने वाला और कीना परवर। खाने के बाद नींद आना किस चीज की अलामत है? अच्छी सेहत की। सल्तनत उस्मानिया का सरकारी मजहब क्या था? हनफी। किन दो बातों में हसद करना जायज है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि हसद सिर्फ दो बातों में जायज है। एक तो उस शख्स के बारे में जिसे अल्लाह ने दौलत दी हो और वो उस दौलत को राह हक में खर्च करने पर भी कुदरत रखता हो, और एक उस शख्स के बारे में जिसे अल्लाह ने हिकमत की दौलत से नवाजा हो और वो उसके जरिए से फैसला करता हो और लोगों को इस हिकमत की तालीम देता हो। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को किन लोगों पर नबी बनाया गया और ये कहाँ आबाद थे? कौम सामी पर शाम, मिस्र और बाबुल में आबाद थे। मरकजी इलाका बाबुल था। सवाल है हजरत लूत अलैहिस्सलाम का इस्म मुबारक कुरान पाक में कितनी मर्तबा है? जवाब है 26 मर्तबा। कौन से नबी पैदा होने के बाद एक दिन में इतना बड़े होते जितना दूसरे बच्चे एक साल में होते हैं? हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। कौन से नबी 30 साल तक काफिरों के घर में रहे? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम। हजरत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम की ज़ौजा किस खानदान से थी? हजरत हारून अलैहिस्सलाम के। हजरत सलमान फारसी रजी अल्लाह ताला अन्हो नस्ली एतबार से क्या थे? ईरानी। इंसानों ने सबसे पहले किस टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल किया? आग को। रोशनी में आंख की पुतली फैलती है या सिकुड़ती है? रोशनी में आंख की पुतली सिकुड़ती है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम किस आसमान पर तशरीफ फरमा हैं? हजरत ईसा अलैहिस्सलाम चौथे आसमान पर तशरीफ फरमा हैं। घटिया इंसान की क्या निशानी है? रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आदमी के घटिया होने के लिए यही काफी है कि वो अपने मुसलमान भाई को हकीर और कमतर समझे। हजरत अबू जर गफारी रजी अल्लाह ताला अन्हो कौन से कबीले से थे?
بنو غفار سے۔ سوال ہے موسیٰ علیہ السلام کے معنی کیا ہیں؟ جواب ہے نجات دہندہ۔ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایڑیوں پر گوشت تھا؟ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایڑیوں پر گوشت کم تھا، اسے ترمذی نے روایت کیا ہے۔ کون سے صحابی ہیں جن کی زبان پر فرشتے بات کرتے تھے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ۔ قرآن کا لفظ سب سے پہلے کس سورت میں نازل ہوا؟ سورہ مزمل میں۔ سب سے زیادہ فتوحات کس خلیفہ کے دور میں ہوئی؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں۔ اونٹنی کے قتل کی خبر سن کر حضرت صالح علیہ السلام کا کیا رد عمل تھا؟ اونٹنی کے قتل کی خبر سن کر حضرت صالح علیہ السلام دھاڑے مار مار کر رونے لگے اور کہ اب اس قوم کو اللہ کے عذاب سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ کا مزار کہاں ہے؟ دمشق میں۔ سوال ہے حضرت مریم علیہ السلام کا اسم مبارک قرآن پاک میں کتنی مرتبہ آیا ہے؟ جواب ہے 12 مرتبہ۔ سوال ہے کلمہ توحید کس کلمے کو کہا جاتا ہے؟ جواب ہے چوتھا کلمہ۔ سوال ہے غزوہ حنین میں کفار کی تعداد کتنی تھی؟ جواب ہے 4000۔ سوال ہے کس نبی کی امت پر آگ کا عذاب آیا تھا؟ جواب ہے حضرت لوط علیہ السلام کی امت پر آگ کا عذاب آیا تھا۔ سوال ہے کس نبی کی امت پر پانی کا عذاب آیا تھا؟ جواب ہے حضرت نوح علیہ السلام کی امت پر۔